بھر گئے پیٹ حرام سے بھر ہمارے میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے اور اطراف کے ہم سب کے پیٹوں میں اتنا حرام بھر گیا ہے کہ کل کا ہی واقعہ ہے جی آج پھر کٹ ہوئی ہے، بتا رہا ہوں، کل سے شروع ہوا ہے کل نا، تو ہو گیا۔ ہم میں سے کتنے روئے، کتنوں کے آنسو نکلے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، جب اس کی ویڈیو آئی وائرل ہوئی نا، میں نے اس ویڈیو کو فیس بک پہ ڈالا، اور اس سے پہلے کہ پوسٹ دباؤں میں نے ہٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید قاسم سلیمانی کی میں نے صرف کھانا کھاتے ہوئے زمین میں بیٹھے کھانا کھانے تھے، ایک ہفتے تک میرا پیج بند رکھا گیا۔ میں نے کہا میں تو اور پیغام دے نہیں سکوں گا۔ دیکھیں ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے ڈرپوک بھی ہو گئے، بالکل ڈرپوک ہیں کہ ہمارا میسج نہیں جائے گا، ہم پھنس جائیں گے، ہم ہو جائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، مفاد پرست، مفاد ہے نا، مفاد ہے۔ جب پیٹ میں لقمہ حرام نجس کھانا جائے گا تو اثرات، یہ ساری امت جو ہے یہ نجس کھانا ہی کھا رہی ہے۔ نجس کھانے آپ چیک کر لیجئے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے تو یقین ہے، کل نہیں، جمعہ ہے، آج نہیں، جمعہ نہیں، کل ہفتے کے دن جہاں مرغی ذبح ہوتی ہے نا، وہاں دیکھ لیں، وہاں صرف کھڑے ہو جائیے، ذبیحے کی شرط ہے کہ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر قبلہ رخ، آپ دیکھ لیجئے، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ ذبح کی شرط وہ بالٹی ہے جس نے اس کو تڑپ پہ ڈالنا ہے، بس ختم۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اس غلاظت میں سے نکال، جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو متحد کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو جس سلطنت عثمانیہ کے اندر سازش کر کے الگ ٹکڑے کر دیے گئے، حجاز کو الگ کر دیا گیا، ان کو الگ کر دیا گیا، یہاں پر بھی کہا وہ تو شیعہ ہیں، تمہارا سے کیا تعلق، وہ تو سنی، تمہارا سے کیا تعلق۔ جن ممالک نے 7 دن کی جنگ ہار دی، حزب اللہ، حسن نصر اللہ کے تحت، انہوں نے ان کو اپنے ملک سے دربدر کیا، اور اسرائیل آج کانٹریکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو گیس نکلے گی تو لبنان کو اتنا ملے گا، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، جس سے تم اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں کو بھگاؤ۔ کہاں ہے وہ تیاری؟ اچھا، ایک تو تیاری یہ ہے نا حنیف بھائی، میں حضور سوال یہ آپ سے کہ ہم لوگ جو فوجی تیاری نہیں کر پائے، اور یہ جو راکٹ چھوڑتا ہے حزب اللہ وغیرہ، یہ ویلڈنگ کی ہوئی دکانوں کے اوپر نا سارے بنتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے تباہی کریں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے جو ڈیفنس میکنزم آن ہوتا ہے وہ اربوں روپے کا ہے، تو وہ اربوں روپے کی ایک راکٹ جو ہے وہ نقصان کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیں ذہنی طور پہ ضعیف کرنے کے لیے 2 چیزیں دیں، اور ماشاء اللہ تعالیٰ آپ جیسے قابل ذہین علماء اکرام نے ان کو قبول کر لیا۔ پہلی چیز انہوں نے دی آپ کو بینک کی سود کاری۔ اب آپ اس سود کے اوپر باسا امامہ اور پتہ نہیں کون سی تہجد اس کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اسلامائز ہو جائے، اس کو کوئی ذکر کر، انہوں نے آپ کو سود دیا۔ یہودی سے سود نہیں لیتا ٹل ٹوڈے، اللہ نے ان کے رزق میں برکت ڈالی۔ دوسرا انہوں نے آپ کو دیا ایک جادو نگری کا ایک ٹراما، کہ یہ جناب ہو گیا معاملہ، ہم نے اس میں بھی جہد جو ہے وہ آگے بڑھا دی۔ اب دونوں چیزیں جو انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے ہارنے کے بعد ہمیں دیں، وہ تو ہم نے کر لی قبول، اب ہم لڑنا چاہتے ہیں اس کے بعد ان سے۔ خدا کا نام لیں، سچ تو بولیں کہ نہیں لڑنے جوگے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈا آئر، میں یہ ذرا چاہوں گا، یہ جو پرائم منسٹر، بیفور دیٹ شی واز دا فورن منسٹر، اس نے اپنی، جب انہوں نے پہلی وار ہاری نا، تو اس نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا، اور اس نے ایک تاریخی کلمہ کہا کہ اگر تو آپ نے ان سے جیتنا ہے تو آپ کو سامان حرب یعنی جدید لینا پڑے گا۔ ادھر گئی، ہینری کسنجر سے ملاقات کی، 2 افراد تھے، ایک یہ لیڈی تھی گولڈا، اور ادھر بیٹھ کے انہوں نے اس سے سب سے بڑا تاریخی معاہدہ کیا۔ پارلیمنٹ میں ان کے پارلیمنٹیرینز نے کہا، اسرائیلی پارلیمنٹ، کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، تو اس نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا کہ جو فاتح ہوتا ہے نا، اس کو دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے بٹر لگایا نہیں لگایا یا سوکھی روٹی کھائی ہے، فاتح ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس نے BBC لنڈن کے نامہ نگار کو کہا تھا میرے مرنے کے بعد میرا یہ انٹرویو شائع کرنا۔ اس نے پوچھا تھا تو نے یہ کیسے فورن منسٹر سے تو پرائم منسٹر بن گئی وہاں کی؟ اس نے بتایا کہ میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ جب وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے گھر گئے تو اندھیرا تھا، پوچھا چراغ کیوں نہیں جل رہا، کہا کہ جی تیل نہیں ہے، کہا میری یہ زیرہ جو ہے نا
رہن رکھوا کر تیل لے کر آؤ. تیل لایا, کہتے جب وہ لٹ کیا گیا, جلایا گیا, تو سب سے پہلے وہ 7 یا 9 تلواریں چمکی جو آپ کی دیواروں پہ جو کہ آپ کے جنگی تلواریں نبی آپ کے گھر سے نکلی. جی, کہتی ہے کہ میں اسی وقت کلک ہوا میرے مائنڈ میں کہ if you want to defeat, تو مولا علی کا جو قول ہے کہ امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل رکھو, کہتی میں نے وہاں سے لیا یہ انسپیریشن کہ جی مجھے. اچھا, اگر مسلمان تگڑے نہ ہوں, علامہ صاحب ایمانداری کی بات ہے نہیں بھائی آپ کی طرف, خدا کے واسطے, تو مسلمان لڑ کیسے رہے ہوں؟ سیریا سے ہم لڑ رہے ہیں, یمن میں ہم نے تباہیاں مچائی ہوئی ہیں, دمشق جو ہے وہ پورا امن نہیں ہے. مطلب خدا کا نام لے, آپ اگر آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو آپ آپس میں پھر لڑ کیسے رہے ہیں اور کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی, آپ نے یہ چیز کہی, ایک تو سود کا کہا, اور اصل آپ جس کے ذریعے سے انہوں نے پوری قوموں کے اخلاق کا ستیہ ناش کر دیا, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں, وہی ہمارا میڈیا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا ہو. کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں, رمضان شریف ہے, لیکن یہ بھی ہماری کاروباری بات ہے. یا رمضان میں دین بکتا ہے, سچ بول رہے ہیں, اور باقی 11 مہینے ڈانس وغیرہ ناچ گانے بکتے ہیں, لہذا جو بکتا ہے میڈیا وہ دکھاتا ہے. سچی بات تو یہی ہے, سچی بات ہمیں ماننا چاہیے. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو اصل چیز جس سے عالم کفر مسلمانوں کی جس طاقت سے ڈرتا تھا, وہ تھا ان کا جذبہ جہاد. آپ نے کیا کیا ہے, ایک طرف اسرائیل کے سکولوں کی حالت دیکھیں کہ وہاں جب تک بچہ پوری ملٹری ٹریننگ نہ کر لے, اس کو آخری جیسے پاسنگ آؤٹ کہتے ہیں, یعنی اس کو میٹرک کی ڈگری دیتے نہیں ہیں, ان میں جدید ترین اسلحہ سکھاتے ہیں. 5ویں کلاس کا بچہ بہترین نشانے باز ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا, اب اس کے بعد آپ نے جتنے بھی جہاد کا نظریہ رکھنے والے لوگ تھے, ان پر ایک سازش کے ذریعے سے فرقہ واریت کا ایک لیبل لگا کر آپ نے ان کو کریش کر دیا. اصل میں آپ نے دیا کیا قوم کو, ڈھولک کی تھاپ پر ناچنے اور تھرکنے والے لوگ, وہ آپ کا مستقبل آپ کا نظر آ رہا ہے. اور جو اصل جذبہ جہاد قرآن و سنت کے اندر آگ رکھنے والا ہمارا جذبہ تھا, اس کو ہم نے دہشت گرد اور کیا سے کیا سمجھا دیا. ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے کیوں رہے؟ جی میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جن حکمرانوں نے ابھی وہ جو بات کر رہے ہیں, وہ جا کر اسرائیل کے لوگوں نے تو نہیں کیا, ان کے حکمرانوں نے وہ معاہدہ کیا. ہمارے حکمران کس پہ پڑ گئے, وہ سرے مال خریدیں گے, وہ یہاں کا ساری دولت اٹھائیں گے, وہ جزیرے خریدیں گے آسٹریلیا کے اندر, وہ یہاں سے قوم کا پیسہ لوٹیں گے, وہ لندن کے اندر اپنی جناب پوری بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. حضور جو کام تھا حکمرانوں کا وہ انہوں نے نہیں کیا, جو ہمارا تھا ہم نے بھی اتنا نہیں کیا. میں سوری ٹو سے میں بالکل مانتا ہوں, میں اس چیز کو تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کر دوں, اور وہ چیز ہماری بالکل ہمیں ماننی چاہیے کہ آج یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی, آپ نے پہلے بھی ایک سوال اٹھایا کہ مسلمان آپس میں اتحاد میں کیوں نہیں, اتحاد میں کیوں نہیں ہے, یہ ساری بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پر پوری دنیا میں کمزور ہیں. مجھے بتائیے, ایک اسرائیل اتنا سا ملک ہے, آپ 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں, آپ اس کے خلاف قرارداد پاس کروا سکتے ہیں؟ ویٹو نہیں ہو سکتی بھائی, فوراً ویٹو, امریکہ ویٹو کر دے گا, کوئی برطانیہ ویٹو کر دے گا, کوئی اور ویٹو پاور ملک اس کو ویٹو کر دے گا. دیٹس مین کہ آپ سیاسی طور پر کمزور ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے, اکنامکلی آپ کے پاس تیل ہے اور آپ ساری دنیا کو بلیک میل کر سکتے ہیں. کر لیا تھا نا, دیکھیں نا بلیک میل, لیکن ان کنوؤں پر دیکھیں, نہیں, ان کنوؤں پر قبضہ کس کا ہے, ان کنوؤں پر قبضہ امریکہ کا ہے, جن کو آپ نے بلیک میل کیا تھا. جی انہوں نے واپس اپنا وہ لے لیا نا بینیفٹ, انہوں نے کر لیا جو کچھ ہے. اب بھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ ہماری قوم, او جی ہمارے اتنے, میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں, آج بھی ہم کہتے ہیں خدا کی قسم مسلمان کے اندر وہ جو جذبہ جہاد ہے نا, آپ مجھے چھوڑیں, یہ جو دن رات قرآن مجید کا رٹا لگانے والے ان کو چھوڑیں. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, جس دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درد ہے, جو آج کا جسے آپ بالکل نکمہ مسلمان کہیں نا, آج بھی اگر اس کو اللہ اور رسول کے دین کے لیے آپ بلائیں گے تو وہ ایک بم سے کم نہیں ہے. لیکن ضرورت ہے کہ ان کو آپس میں یونٹی کی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں شاید ہم تحقیق میں کیوں پیچھے رہ گئے. ہمارا جو نوجوان ہے نا, یا جو ہمارا عالم ہے, یا جو ہمارا کرٹیک ہے, جو ہمارا کرٹیسزم کرنے والا, یا ہمارا تحقیق کرنے والا ہے, وہ ایک عورت کی تصویر جس نے اسلحہ پہنا ہوا ہے اور بال کھولے ہوئے ہیں, وہ تصویر لگائے گا کہ یہ ہے جی یہودیوں کی فوج. اور اے بھیا خدا کا نام لو, جہالت کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. ادھر اگر ایک عورت اسرائیل کی رہنے والی جو کہ یہودی ہے, جو ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے, جو ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ پریگننٹ ہے, ایز اے اسٹیٹ لا
وہ کھانا نہیں کھا سکتی جو کہ عام لوگ کھاتے ہیں. اس کا کھانا احتیاط والا شروع ہو گیا. اس کی تعلیم میں میتھمیٹکس آ گئی, پڑھی اس نے فائن آرٹس ہوئی ہے, اب وہ میتھمیٹکس پڑھے گی, پھر وہ الگوریدم پڑھے گی, پھر وہ گانے اور وہ چیزیں سنے گی جو کہ اس کے سننے کے لائق ہیں. یعنی کہ وہ ڈانس پارٹی نہیں ہوگی. اس میں جو بچہ تخلیق کر رہا ہے, آپ اجمیر شریف کی جب بات کریں گے تو ان کی ماں کا ذکر کریں گے کہ وہ تلاوت کرتی تھی. لیکن آج جب یہودی عورت یہ سارا کچھ کر کے اس لڑکی کو پیدا کر رہی ہے جو کہ گن لے کے کھڑی ہے, اور آپ کی عورتیں جو ہیں اس مسجد میں مار کھا رہی ہیں, تو آپ صرف پیچھے کھڑے ہو کے ان للہ پڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں. بلال بھائی, ہمارے پاس زندہ مثال ہے الحمدللہ رب العالمین. تقریباً 42 سال ہو گئے انقلاب اسلامی ایران کو. تعصب کی اینک اتار کے دیکھیے کہ جس ملک کو 8 سال جنگ میں لگایا صدام کے ساتھ, جس ملک پر آج بھی پابندیاں شدید, اس کے باوجود وہ ملک میزائل کی ٹیکنالوجی پر اور ڈرون کی ٹیکنالوجی پر وہاں پہنچ گیا کہ جہاں پر رشیا نہ کے خریدیں, چائنا نہ کے خریدیں. یہ کیوں خریدے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی اسپرچل لیڈرشپ کو قبول کیا. اسپرچل لیڈرشپ نے خیانت نہیں کی. یہ پولیٹیشنز کو آپ لیڈر کیسے کہتے ہیں؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آج حضرت آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ لیجئے, ان کی اپنے ملکیت دیکھیے کتنی, جائیداد کتنی ہے. اس کے بعد قوم و ملت کو متحد کیا اور کہا آؤ مل کر اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. آج امریکہ کو ایران سے نیوکلیر ٹیکنالوجی کا ڈر نہیں ہے. آج امریکہ کو ایران سے 35 سال سے امبارگو میں ہے اور ڈرتا نہیں ہے. 42 آج ایران کی جو ایکیڈمک ٹیکنالوجی, جب ہم وہاں پڑھتے تھے نا قم میں آپ کو بتاؤں, آیت اللہ خامنہئی نے 25 سال کا ایک پلان اناؤنس کیا کہ جو بھی پی ایچ ڈی کر سکتا ہے حکومت پر لازمی ہے کہ اس کو پوری اسکالرشپ دے. میرے اللہ رحمت کر ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گئے, میرے کلاس فیلوز نے پی ایچ ڈی کرنا شروع کی. شرط کیا تھی؟ واپس آ کر تم صرف 3 سال ملک کو سرو کرو گے, چلے جاؤ گے. سر دعا کریں ایک ایماندار لیڈرشپ مل جائے. ایک خبر اور دے دوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت جلدی امریکہ کی 186 بینکس بینکرپٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. سود کا نقصان نظر آئے گا, سود کا نقصان نظر آئے گا. واپس آئیں گے اور یہی معاملہ جو ہے یہ کشمیر پہ لگائیں گے. کمال بات ہے, ادھر سے اٹھائیں اور ادھر فٹ کر دیں. یہاں بھی بے شرمی اور دوسرا لفظ منہ سے نکلنے لگا تھا, یہاں بھی وہی فٹ. یہ کراس دا بورڈ جو مسلمان فلاپ اور فیل ہو رہا ہے, لیکن نمازیں پوری, جنازے پورے, تلاوتیں پوری, رمضان پورا, خیرات پوری, دسترخوان پورے, مسجدیں بھری پڑی ہیں. کہیں غلطی ہو رہی ہے یا نہیں؟